वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी शी इज़ माई बटरफ्लाई, शी इज़ माई हीरो की, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। कई लोग कहते हैं ना कि इफ़ यू आर अ बटरफ्लाई यू कांट हैव कैटरपिलर कॉन्वर्जेशंस, और इस सेइंग का मतलब भी ये है कि जब आप इवॉल्व कर जाते हैं, जब आप इनलाइटेंड हो जाते हैं, जिंदगी के बहुत सारे मरहलों से गुजर के कुछ सीख जाते हैं, तो फिर वापस जाना मुमकिन नहीं होता। इट्स नॉट दैट यू हैव मिस्ड आउट ऑन इनोसेंस, लेकिन जहां से आपकी शुरुआत हुई होती है उस वक्त आपके पास तजुर्बा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। इस एक्सपीरियंस से गुजर कर जब आप कुंदन बन जाते हैं तो आप दूसरों के लिए मशाल राह हैं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां आप देख सकते हैं इस इनिशिएटिव यानी शी इज़ माई बटरफ्लाई, शी इज़ माई हीरो के तहत, जो कि इनके फेसबुक पेज और IGTV पे हैं। इसमें आपको बहुत सारी इंस्पायरिंग खवातीन की कहानियां मिलेंगी जिन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपनी कामयाबी को, अपनी डेडिकेशन को, अपने पैशन को जारी रखा। एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू सर्व ऑल दी स्टोरीज विल सर्व एज रोल मॉडल्स फॉर यंग गर्ल्स हु वुड लाइक टू डू द सेम। तो अगर आप भी समझते हैं कि आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप इनको सबमिट कर सकते हैं। लुक फॉर शी इज माई बटरफ्लाई, शी इज हीरो। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमारे ही इर्द गिर्द आपको बहुत सारे हीरोज नजर आएंगे, खुसूसन हमारी कम्युनिटी में। हम में से हर शख्स कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे ना सिर्फ हम अपनी नजरों में सुरखरू हों, बल्कि एक माशरे के, कम्युनिटी के भी फाल शख्स के तौर पे प्रेजेंट किए जा सके। और अगर आप भी ये जज्बा रखते हैं देन रोटरी क्लब इज फॉर यू। 87 ईयर्स हो चुके हैं जी इस इदारे को, और इसकी मुख्तलिफ आपको शाखें नजर आएंगी। इनका काम बड़ा बेहतरीन है बिकॉज दे वर्क एट द ग्रास रूट लेवल, नॉट जस्ट टू ईज आउट प्रॉब्लम्स बट टू ऑल्सो गार्नर लीडरशिप, यानी ऐसे लोगों में इस लीडरशिप के जज्बे को आगे बढ़ाना और मुख्तलिफ समाजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसमें जी क्या क्या शामिल है? मदर रियलिटी की बात की जाती है, वेल्थ की बात की जाती है, आर्टिफिशियल लिम्स की बात की जाती है। अभी हाल ही में मैंने एक केस देखा था जिसके अंदर लोग अपील कर रहे थे फॉर अ सर्टेन कपल कि अगर उनकी मदद की जा सके। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास कोई फॉर्मल धारा नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है, वो रोटरी के जरिए मुस्तफीद होते हैं। तो आज जरा इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द रोटरी क्लब, ही इज ऑल्सो सर्व्ड एज द पास्ट प्रेसिडेंट, जनाब मोहम्मद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं द प्रेसिडेंट इलेक्ट परवेज मद्रासवाला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का एंड फॉर गार्नरिंग। मैं कहती हूँ कि जैसे है ना सर कि हमारे मुल्क में लीडरशिप के अक्सर क्राइसिस की बात की जाती है कि लोगों को स्टेप अप करना है गेम। तो आई थिंक थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रोटरी यू आर एबल टू गार्नर दोज लीडरशिप स्किल्स इन यंग पीपल। सबसे पहला सवाल मैं आपसे वैसा यही करना चाहूंगी, थोड़ा सा हमें रोटरी के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं जिन लोगों के लिए ये एक नया इदारा है। यानी वैसे तो इसको काम करते हुए कई दिहाइयां हो गई हैं, लेकिन जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, रोटरी अगर मुझसे आप पूछेंगी तो एक सिंपल डेफिनेशन ये कि दोस्तों का ग्रुप है जी। दोस्त स्कूल के भी होते हैं, कॉलेज के भी होते हैं, गांव के भी होते हैं, शहर के भी होते हैं। बिल्कुल। मगर रोटरी एक ऐसे दोस्तों का ग्रुप है जो मुख्तलिफ प्रोफेशंस में लीडर्स हैं, ठीक है। उन्होंने आपस में मिल बैठने का, दोस्ती करने का और सर्विस देने का इरादा कर लिया। तो जैसे ही ये इरादा हुआ तो एक रोटरी क्लब बन गया। वो रोटरी क्लब हफ्ते में एक दफा मिलता है, कुछ रोटरी क्लब 15 दिन में मिलते हैं, कुछ रोटरी क्लब शायद महीने में भी मिलते हैं। एक दफा जब साथ बैठेंगे, दोस्ती होगी, तो जिस तरह रोटरी में कहते हैं सर्विस थ्रू फेलोशिप, तो जब रफाकत होगी तो सर्विस भी जनरेट होगी। रोटरी क्या काम करती है मैं कई घंटे इस पे बात कर सकता हूँ, मगर जनरली रोटरी जैसे एक शख्स की तरह, जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हैं या किसी जगह रह रहे हैं, किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, इस तरह रोटरी जिस जगह मौजूद है उस जगह के कुछ मसाइल जो उस वक्त सामने आए, या कुछ रोटरी के ऐसे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे पोलियो है, तो रोटरी उन किस्म के सारे मसाइल को हल करने की कोशिश करती है थ्रू इट्स मेंबर्स। पोलियो के बारे में तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को मालूम है कि रोटरी जो है वो पोलियो को सफ़ा हस्ती से मिटाने की उसने मुहिम
لے کے چل رہا ہے جس میں اب صرف 2 ملک رہ گئے, پاکستان اور افغانستان. اچھا ویسا یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ لوگوں کے مل بیٹھنے کا سروس تھرو فیلوشپ, لیکن پرویز صاحب سال 2020 نے تو پوری دنیا کو بدل گیا. وہ مل بیٹھنے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا بیکاز ہم سب کو سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کرنی پڑی. تو آپ کے جو پروجیکٹ, آپ کا ایک لائے عمل ہے, طریقہ کار ہے کام کرنے کا, یہ کیسے افیکٹ ہوا اور پھر آپ لوگوں نے کیا راہ نکالی؟ تھینک یو سدرا, بہت اچھا سوال ہے کہ ڈیورنگ کووڈ روٹری نے اپنا کام بند نہیں کیا. ایک تو یہ بات ہے, ہم لوگ زوم میٹنگ بھی کرتے تھے, ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس تھے وہ ہم لوگ چلا رہے تھے. ہم لوگ جو ڈیزرونگ جو لوگ تھے, جن کو کھانا نہیں مل رہا تھا, جن کو اناج نہیں مل رہا تھا, ہم نے ان کو راشن بیگز دیے ڈیورنگ کووڈ. یہ ہماری ایکٹیویٹی تھی. ہم نے فنڈز کلیکٹ کیے آن لائن, یعنی کہ آپ کو زوم سے میٹنگ کر کے ہمارے ممبرز نے سارے فنڈز دیے, وہ بینک میں جمع ہوئے, اس سے راشن بیگز ہم نے دیے اور ڈسٹریبیوٹ کیے. اور یہ بھی ہم نے کام کیا. اور باقی جو ہمارے دوسرے پروگرامز ہیں جو ہم ہاسپٹلز میں کرتے ہیں, بیبی بریتھ کا پروگرام ہے, مدر کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے کنٹینیو رکھا بیکاز وہ ہاسپٹل میں وہ کام تو چلتا ہی رہا. پھر اس کے بعد آرٹیفیشل لمبس کا جو ہمارا پروجیکٹ تھا, ٹھیک ہے ہم نے اتنے پیشنٹس نہیں لے سکتے تھے کیونکہ اس کے اندر SOP کا خیال رکھنا تھا, مگر ہم نے ڈیورنگ کووڈ بھی جو ہے نا آرٹیفیشل لمبس کا جو پروجیکٹ تھا ہمارا, جو آج ابھی 2 دن پہلے ہی ہم نے سیلیبریٹ کیا, 25,000 لمبس ہم نے ہمارے روٹری نے, روٹری کلب آف کراچی, ایسے لوگ جو اپنے قدرتی اعضاء ان کے نہیں تھے, محتاج تھے, ان کو آرٹیفیشل لمبس لگانا تاکہ ان کی زندگیاں جتنی پروڈکٹیو ہو سکیں اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا ویری انٹرسٹنگلی ویسا میں نوٹس کر رہی تھی کہ میل نیوٹریشن کافی کام کر رہے ہیں آپ لوگ, اور اس میں پارٹنرشپ کی ہے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے فور اسکریننگ. یہ کیسے ممکن ہوا اور اس پارٹنرشپ کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. میں آپ کو میل نیوٹریشن کا بھی بتاتا ہوں. دیکھیں اب مجھے روٹری میں 37 سال ہو گئے, اور اب میں کہوں گا یہ روٹری کا میریکل ہے یا روٹری کا جادو ہے. 2005 میں جب میں روٹری کا پریزیڈنٹ تھا تو میرے پاس اسی طرح جیسے اب ایک روٹری, ایک امریکہ کا ایک کلب تھا جس میں ایک اپاہج شخص تھا. اس اپاہج شخص نے سوچا کہ پاکستان ایک بہت ہی پاپولس ملک ہے, اور اس کے پاس ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ تھا آرٹیفیشل لمب کا. تو اس نے یہ پروپوزل بھیجا یہاں مختلف روٹری کلبز کو. کافی روٹری کلب گھبرائے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کچھ اس نے کہا میں اپنی طرف سے پیسے بھی دوں گا اور اپنی طرف سے اسباب بھی دوں گا, لوگ بھی بتاؤں گا جو آپ کے یہاں کے کام کریں گے. ہم نے روٹری کلب کراچی نے اس پروجیکٹ کو اپنا لیا. ٹھیک ہے, اس وقت میں پریزیڈنٹ تھا, ہمارے مینٹور عزیز میمن صاحب تھے. ہم نے مل کے فیصلہ کیا اور ہم نے ایک کیمپ قائم کیا. تو جس طرح اردو میں کہتے ہیں کہ جب آپ راہ پہ نکلتے رہے, کارواں چلتا رہا, لوگ جڑتے رہے. اچھا یہی ہوا. وہ جب ہم نے کیمپ کی شروعات کی بڑی مشکلات ہوئی, پیشنٹ کہاں سے آئیں گے, کیا ہوگا, مگر اس وقت مسعود حمید صاحب وائس چانسلر تھے, وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے. ہم نے کیمپ ڈاؤ کے ساتھ مل کے کیا. آج اس کیمپ کے نتیجے میں مجھے خود یقین نہیں ہے, اور خدا کرے کہ میرا دل نہ بھرائے بات کرتے ہوئے, کہ 25,000 لوگوں کو لگ گئے. وہ مطلب یہ حیرت کی بات ہے, لیکن لوگ جڑتے رہے. یہاں میں ایک اور بات کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے نا کسی ایسے کام کا جو آپ کے بس میں ہے, تھوڑا مشکل بھی لگ رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کام کی شروعات کرنے کی کوشش کر لی جائے تو یقیناً آپ کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں, لوگ پیسے دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ روٹری یا کوئی ادارہ کسی بھی پروجیکٹ کو جب کوالیفائی کرتا ہے تو 4-5 اصول ہے. ایک اصول ہے کمیونٹی اسیسمنٹ کا, کہ کیا ہے, کیا واقعی یہ ہمارے ریلیونٹ ہے کہ ٹھیک ہے, کیا یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم یہ کر سکیں گے, کیا کمیونٹی کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے پارٹنر کر سکیں گے, کیا ہم اس کو فردر چلا سکیں گے, کیا سسٹین کر سکیں گے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے سوالات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ روٹری ایک کنواں لگاتا ہے کسی کمیونٹی میں. ہمارے کنویں کے بھی پروجیکٹ ہے, تو کنویں کی سب سے پہلے یہ دیکھا کہ وہاں پانی نہیں ہے, کنواں لگا دیا.
اچھا کنواں تو لگا دیا لیکن کیا کمیونٹی ایسا تو نہیں کہ کوئی ایک ہی آدمی اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا؟ اچھا یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ کہا ہے کہ جو اونرشپ ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں سے ساتھ لے کے چلیں, آگہی اور جو رضاکارانہ ایک طریقے سے اگر والنٹیئرز آگے بڑھ کے بتا سکتے ہیں, آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں, مخیر افراد اس کے اندر اسباب پیدا کر سکتے ہیں, لیکن پھر جس کمیونٹی کے لیے وہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کیا ان اچھے اصولوں کو, اس نئے لائف سٹائل کو, اس آگہی کو وہ اپنائیں گے بھی یا نہیں, یا جو پروجیکٹ لگایا گیا جیسے ان دس کیس اگر ویل کی بات کی جا رہی ہے, کوئی کمیونٹی سیٹ اپ لگانے کی بات کی جا رہی ہے تو کیا وہ اس کو اپنائیں گے. اچھا اس سے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے پرویز صاحب کہ when we talk about sustainability, ہم جانتے ہیں کہ پاکستان is one of the most charitable nations, ہم فلانتھروپی میں آگے آگے رہتے ہیں, لیکن کیا آپ کو کبھی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ ہم ایک ایسی راہ پہ نکل گئے جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال, کیونکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی زیادہ ہے, جو گیپ ہے ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا, جو لوگ بیچارے اس وقت غربت میں ہیں یا مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, کہ آپ جتنا کریں وہ کم ہیں, اور اس طرح لگ رہا ہے کہ مسئلے کے حل کی طرف ہم نہیں جا رہے, بس ہم ایک کرائسس مینج کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے روٹری میں یا فلنتھروپی میں پاکستان جو ہے نا سب سے آگے ہے. اور کراچی تو اس کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں نا, کہ لوگ یہاں ڈونیشن تو اتنی کرتے ہیں, اور ہم نے جب بھی پروجیکٹ کیا ہے روٹری کے پلیٹ فارم سے تو ہمیں کبھی فنڈز کی جو ہے نا پرابلم نہیں ہوئی. اگر ہم کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں انٹرنیشنل فنڈنگ بھی مل جاتی ہے. ہم اگر کوئی روٹری کے ساتھ مل کے, انٹرنیشنل روٹری کے ساتھ مل کے پروجیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کرنا چاہیے تو میچنگ گرانٹ بھی ہمیں مل جاتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے روٹری کے اندر کہ آپ کو میچنگ گرانٹ بھی مل جاتی ہے. یو ہیو ٹو پروف کہ بھئی آپ کو وہ پروجیکٹ کرنا ہے, وہ سسٹین کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اس طرح سے بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو ہم کر رہے ہیں, میچنگ گرانٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. بیبی بریتھ کا ہے, مال نیوٹریشن کا ہے, جس کے اندر ہم ایک پیکٹ دیتے ہیں پینٹس کا, پینٹس بٹر ٹائپ کا ہوتا ہے, کہ وہ امیڈیٹلی جو ہے نا جو بچہ جو کمزور ہوتا ہے بیچارہ, تو اس کو جو ہے نا اس کو وہ انرجی مل جاتی ہے, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ گروئنگ ایز اے نارمل پرسن. پھر اس کے بعد ہمیں جو نارمل جو ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں, تو پروجیکٹس کے پہ ہمارے پاس ڈونیشن آتی ہے, پیسے آتے ہیں. پھر ہمیں جو اس طرح کے آتے ہیں نا, جیسے کووڈ آ گیا یا کوئی اور خدا نخواستہ ایسی آفت آ جاتی ہے, تو اس کے اندر بھی کلیکشن الحمدللہ جو ہے نا آ جاتی ہے. اچھا, کیونکہ میرا آخری منٹ ہوگا بفور آئی گو فار اے بریک, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اویس صاحب فار پیپل ہو وڈ لائک ٹو بیکم اے پارٹ آف اٹ؟ جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے آف لائن کہ اگر 15 لوگ بھی ارادہ کر لیں کہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, 20 لوگ, سو دے کین ایکچولی کم ٹوگیدر اینڈ میک دیئر اون روٹری. دیکھیے میرا میسج یہ ہے دوستوں کہ آپ اگر سوچ لیں ہمیں اچھا کام کرنا ہے, اور اگر آپ روٹری کا امبریلا لے لیتے ہیں اس میں, تو روٹری کے پاس آلریڈی ایک اسٹرکچر اویلیبل, ایک طریقہ اویلیبل ہے, ایک دوستیاں اور ریلیشن شپ اویلیبل ہے. جیسے ہمارے پرویز صاحب نے بتایا, اگر ہم نے ایک بہت اچھا کام کرنے کی ابھی کوشش کی ہے تو کوئی دوسرا روٹری کلب بھی ہمارے ساتھ جڑ جائے گا. روٹری کے نام کی وجہ سے کمیونٹی بھی جڑ جائے گی, گورنمنٹ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے, پھر روٹری کا فاؤنڈیشن پھر جڑ جاتا ہے, تو آپ کے جو 10 روپے یا 20 روپے آپ لے کے نکلتے ہیں وہ بہت آسانی سے 100 روپے بن جاتے ہیں. اور اس کے ضروری ہے کہ کمیونٹی اسسڈ ہو, پروجیکٹ ایسا ہو جو لوگوں کو کلیئرلی نظر آئے کہ یہ کمیونٹی کو فائدہ دے گا. ایبسلیوٹلی, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ اویس صاحب, تھینک یو سو مچ پرویز صاحب فار بینگ ہیئر, کہ روٹری آپ کو وہ سینرجی دے سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب آپ سینرجی کی طرف جاتے ہیں تو 1+1 از ناٹ از اکولس ٹو 2, بلکہ 1+1 بیکمز 11. تو آپ کے ساتھ پوری کمیونٹی کی سپورٹ مل جاتی ہے. کمبائن ایفرٹ, آپ نے جو بھی اچھا ارادہ کیا ہے, جو بھی نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہے, آپ کو ایک ٹربو بوسٹر لگا دیتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. پلیز کنٹینیو ڈوئنگ دا ونڈرفل ورک دیٹ یو ڈو and inspiring young people. اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, حصہ لینا چاہتے ہیں, you can look them up online and be a part of it. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.